کا بھی قول ہے۔ اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت پھر مزید لکھتے ہیں کہ اس سے مراد خفیات الامور و ضمائر القلوب، کہ لوگوں کے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں پر حضور کا مطلع ہونا اور مخفی غیبی امور سے آگاہ رہنا، یہ مراد ہے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے۔ اور فرماتے ہیں اور مزید یہ کہ اس میں امور دین کا معنی بھی مراد لیا گیا ہے اور تمام احکام شریعت کا معنی بھی اسی میں شامل ہے۔ گویا یہ جو آخری قطع ہے، حصہ ہے آیت کریمہ کا، یہ کامل و شامل ہے، تمام قسموں کے علوم اس کے اندر داخل ہیں۔ اب یہی معنی امام خازن نے بھی لیا ہے تفسیر خازن میں، اور فرماتے ہیں کہ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، آیت کریمہ کے پہلے حصے سے مراد تو آقا علیہ السلام کی عصمت ہے، حضور علیہ السلام کی عصمت جو وحی اور نبوت اور رسالت کی شکل میں آقا علیہ السلام کو عطا کر دی گئی، اور ساتھ اس کے یہ کہ لوگوں کے دلوں کے رازوں پر اللہ نے حضور کو مطلع فرما دیا۔ اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی تفسیر پھر بڑے عمدہ الفاظ میں امام خازن نے بھی لکھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد احکام شرع بھی ہیں، جملہ امور دین بھی ہیں، اور یہ بھی تفسیر میں کہا گیا کہ اس سے مراد علم غیب بھی ہے، اور جو کچھ اور علوم معلوم ذاتی طریقے اور ذاتی ذریعے سے نہ ہو سکتے تھے وہ سارے علم اس میں شامل ہیں۔ اور یہ اللہ کا حضور پر وہ احسان ہے اور وہ فضل ہے کہ یہ اس احسان اور فضل کے ذریعے آقا علیہ السلام اور یہ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبوت و رسالت جو حضور کو عطا کی ان کے حقوق واجبہ کے ساتھ قائم کر دیا ہے۔ یہ نبوت و رسالت محمدی کے ساتھ جو حقوق واجبہ لازمہ ہیں ان کا حصہ بنا دیا ہے کہ حضور مطلع دلوں کے رازوں پر بھی مطلع ہوں، ضمائر قلوب پر بھی مطلع ہوں، مخفی اور غیبی امور پر بھی مطلع ہوں، اور ہر قسم کی خطا اور غلطی سے معصوم بھی رہیں۔ یہ ساری چیزیں حضور کی نبوت و رسالت کے جو حقوق لازمہ اور واجبہ ہیں ان کا حصہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ اب یہی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تلمیذ اعظم قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المظہری نے بھی لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کیا ہے، ایھا النبی، خطاب کر کے بتایا ہے کہ آپ پر جو اللہ کا فضل، اللہ کا رحمت ہے، اس سے مراد اللہ نے آپ کو عصمت عطا کر دی ہے اور معصوم عن الخطا کر دیا ہے، اور اس کی حفاظت جو آپ کی عصمت کی ہے اس کی حفاظت کا اہتمام یہ کیا ہے کہ اپنا فضل یوں کیا کہ اپنی کتاب کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے اور علم ما لم تکن تعلم کے ذریعے، تین چشموں کے ذریعے آپ کو چھپے ہوئے رازوں پر بھی مطلع کر دیا ہے اور مخفی امور پر بھی آپ کو مطلع کر دیا ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ العلوم بالاسرار والمغیبات، وہ تمام مخفی راز اور تمام غیوبات جو غیب ہیں ان ساروں کا علم حضور کو عطا کر دیا۔ ان علم کی وسعت کے ذریعے حضور کی عصمت کی حفاظت کی گئی ہے۔ یہ وجہ ہے ہم سے جب خطا ہوتی ہے تو اس کی وجہ ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے، ہم جب غلط فیصلہ کرتے ہیں اس کی وجہ ہمارے فہم کی کمی ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص سے کوئی غلطی صادر ہوتی ہے فیصلے میں، حکم میں، تو وہ اس کے فہم کی کمی، علم کی کمی ہے، اور اگر گناہ صادر ہوتا ہے تو وہ اس کے تقویٰ کی کمی ہے۔ تو نبوت اور رسالت کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو وہ عصمت کاملہ عطا کر دی ہے کہ نہ آپ کے تقویٰ میں کوئی کمی رہی اور نہ آقا علیہ السلام کے علم، فہم اور معرفت میں کوئی کمی رہی۔ اس لیے فرمایا کہ کان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے جو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ اس پوری آیت کریمہ کی عمومی تفسیر تھی، اول سے آخر تک ایک مضمون کو اکٹھا پڑھنے کا جو نتیجہ تھا وہ میں نے بیان کیا۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا جو پہلے الفاظ ہیں اس کی جو بگننگ ہے، جس طریقے سے آیت کو اللہ نے شروع کیا، اب اس کے اوپر آتے ہیں۔ اب اس کو نحوی طریق سے اور اعرابی طریق سے اور بلاغتی طریق سے اس کو لیتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی آیت شروع ہو رہی ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ تو آیت کا آغاز ہو رہا ہے کلمہ حرف لو سے، دو لفظ ہیں، دو حرف ہیں، لو و لو، دوسرا لا۔ لو کا معنی اگر، لا کا معنی نہیں۔ اگر
تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتا، نہ ہوا ہوتا۔ تو ہم سب سے پہلے حرف لو پر گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو لا ملایا ہے نفی کے معنی میں نہیں، اس پر گفتگو کر کے لو لا کا اکٹھا معنی سمجھیں گے۔ پھر جو آگے آیا ہے لہمت، اس کی جو حرف لام ہے اس کے ساتھ لہمت کے معنی کو اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ یہ جو حرف لو آیا ہے یہ عربی زبان میں علم بلاغت کی روح سے اور علم نحو کی روح سے دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے، اور علم نحو عربی کا علم بلاغت کی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص اور عربی زبان و ادب کی سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی شخص اس امر سے انکار نہیں کر سکتا۔ حرف لو دو طرح استعمال ہوتا ہے، مصدریہ استعمال ہوتا ہے یا شرطیہ استعمال ہوتا ہے، یا مصدریہ یا شرطیہ۔ اب یہاں چونکہ لو اور اس کے بعد صلہ کے طور پہ لہمت میں حرف لام آیا ہے، لو کے ساتھ لہمت حرف لام آیا ہے، چونکہ دونوں اکٹھے آئے ہیں ایک آیت میں ایک جملے میں، لہٰذا اب یہ لو مصدریہ نہیں ہوگا، یہ قاعدہ ہے چونکہ صلہ آیا ہے اس کا۔ تو اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو پھر یوں ہو جاتا، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ نتیجہ ہوتا۔ تو چونکہ اس کے ساتھ لہمت کے ساتھ نتیجہ اور صلہ کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ یہ حرف لو یا مصدریہ نہیں بلکہ شرطیہ ہے، یہ بطور شرط آیا ہے۔ تو گویا لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ شرط بیان ہو گئی، لہمت طائفۃ تو پھر دغا بازوں کا ایک گروہ یہ کرتا، وہ اس کا صلہ اور نتیجہ بیان ہوا۔ اب جب یہ لو شرطیہ ہوا تو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ مثال سے اس کا معنی اور مراد سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کی مثال یوں ہوگی، جب لو شرطیہ ہے تو مثلا عربی زبان میں کہا جائے لو قام زید لقمت، لو قام زید لقمت، اس کا معنی ہے اگر زید کھڑا ہوتا تو پھر میں بھی ضرور کھڑا ہو جاتا۔ لو قام زید یہ شرط ہے، اگر زید کھڑا ہوتا، لقمت لام کے ساتھ، تو پھر میں بھی ضرور کھڑا ہو جاتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے کھڑے ہونے کی شرط یہ تھی کہ زید بھی کھڑا ہوتا، تب میں کھڑا ہوتا۔ تو زید کا کھڑا ہونا بطور شرط بیان ہوا، اور تو پھر میں بھی ضرور کھڑا ہوتا، یہ اس کا صلہ اور نتیجہ بیان ہوا۔ ہر شرط کا ایک صلہ اور نتیجہ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ ہے۔ تو لو قام اگر زید کھڑا ہوتا، یہ کنڈیشن عائد ہو گئی، کنڈیشن، اور اس کنڈیشن کے بعد پھر ایک اس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ اگر کنڈیشن فلفل ہوگی تو تب جس رزلٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ رزلٹ، وہ نتیجہ نکلے گا۔ اگر شرط پوری ہوگی تو تب وہ نتیجہ وجود میں آئے گا، اور اگر وہ جو نتیجے سے پہلے شرط عائد کی جا رہی ہے اگر وہ شرط ہی پوری نہ ہو تو شرط پورا نہ ہونے کی شکل میں نتیجہ از خود معدوم ہو جائے گا، نتیجے کی خود بخود نگیشن ہو جائے گی، نتیجے کا خود بخود ڈینائل ہو جائے گا کہ پھر وہ نتیجہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ اس نتیجے کا وجود میں آنا تو منحصر تھا شرط کے پورا ہونے پر، اور جب وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی تو نتیجے کا وجود خود بخود ختم ہو گیا۔ نتیجے کا از خود کوئی وجود نہ تھا، وہ تو مشروط تھا اس شرط کے وجود پذیر ہونے پر، تو جب شرط ہی پوری نہیں ہوئی تو نتیجہ خود بخود ختم ہو گیا۔ یہ معنی ہے لو شرطیہ کے ساتھ جب لام آتا ہے تو چونکہ اب زید کھڑا نہیں ہوا، یعنی زید کے کھڑے ہونے کی شرط پوری نہیں ہوئی، اس لیے لقم تو جو میں نے کہا تھا پھر میں بھی کھڑا ہو جاتا، تو میں کیوں کھڑا ہوتا؟ اس وجہ سے میں کھڑا نہیں ہوا۔ میرا کھڑا ہونا تو زید کے کھڑے ہونے والی جو شرط تھی اس کا صلہ اور اس کا نتیجہ تھا، تو جب وہی کھڑا نہیں ہوا، شرط پوری نہیں ہوئی، سو میرے کھڑا ہونے کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ایک عربی کے جملے کے ذریعے اس اصول کو سمجھایا۔ اب یہی جو شرح ہے اس آیت کریمہ کی اور اس لو اور لہمت کی، لام کی،
یہی شرح سیبویہ نے کی ہے جو نحو اور بلاغت کا امام